الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں اس میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں اتارا گیا ہے۔ رمضان المبارک اس اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم کتاب اتاری گئی ہے، اور قرآن کریم یہ اس کتاب کا حصہ ہے جو لوح محفوظ کہلاتی ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوتا رہے گا وہ ساری باتیں ایک کتاب میں لکھ دی ہیں جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اسی میں سے ایک حصہ اللہ نے اتارا، اور ایک جگہ اس کی صراحت بھی ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ لوگوں یہ قرآن کریم لوح محفوظ کا ہی حصہ ہے۔ قرآن کریم جو اتارا گیا، ایک تو جب لوح محفوظ سے اس کو اتارا گیا تو وہ آسمان دنیا پر آیا تھا، اور آسمان دنیا میں ایک گھر ہے اللہ کا جس کو بیت العزہ کہتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں بیت اللہ ہے، کعبہ، بالکل اسی کے اوپر آسمانوں میں ایک کعبہ ہے جس کو بیت العزہ کہتے ہیں۔ وہاں پر پورا قرآن اللہ نے اتار کے رکھ دیا۔ اب اس کے بعد اور یہ جو اتارا گیا قرآن میں ہے کہ بابرکت رات میں اتارا گیا، لیلۃ القدر میں اتارا گیا، اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، یعنی اللہ کے رسول کے دل پر اتارا گیا 23 سال تک۔ 13 سال مکے کی زندگی میں اور 10 سال مدینے کی زندگی میں، 23 سال تک حسب ضرورت قرآن اترتا رہا، اور جیسی ضرورت ہوتی ویسے احکامات آتے۔
جو اتاری گئی ہے قرآن کی غار حرا میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اس کو جو پہلی آیت اتری وہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر اتاری گئی غار حرا میں، اور اسی وقت آپ نبی بنا دیے گئے۔ اور اس میں جو پہلا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھا کرو، یعنی سب سے پہلا حکم اللہ نے جو دیا ہے اس امت کو وہ ہے تعلیم۔ سب سے افضل جو چیز ہے وہ تعلیم ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو تعلیم بہت بنیادی چیز ہے، اور تعلیم کے ذریعے دنیا میں عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، ذمہ داریاں ملتی ہیں، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے تعلیم چھوڑ دی۔ دنیا میں سب سے زیادہ جاہل قوم اگر کوئی کہلاتی ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ پڑھنا نہیں چاہتے، محنت نہیں کرنا چاہتے، گھومتے رہیں گے، وقت ضائع کرتے رہیں گے، تو یہ ذلت کی چیز ہے۔ جو پڑھتا نہیں ہے وہ جاہل رہتا ہے، اور جو تعلیم نہیں حاصل کرتا وہ لیبر رہے گا، مزدور رہے گا، غلام رہے گا، کبھی بھی وہ آقا نہیں بن سکتا، مالک نہیں بن سکتا، آفیسر نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اللہ نے پہلا حکم دیا تھا پڑھو، لیکن جو کچھ بھی پڑھنا تم، دین پڑھنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، ڈاکٹری پڑھنا، انجینئرنگ پڑھنا، سائنسداں بننا، اللہ کا نام نہ بھولنا، اللہ یاد رہے۔ اگر اللہ یاد رہے گا تو تم ظالم نہیں بنو گے۔ تو یہ قرآن کی پہلی آیت، اور جو سب سے آخری آیت ہے وہ ہے واتقوا یوم اللہ، جس میں اللہ نے یہ یاد دلایا ہے دیکھو ایک دن یوم الحساب بھی آئے گا۔ دنیا کے بعد ایک آخرت کا دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کرتے رہنا۔ دنیا کی کمائی وہاں کام آئے گی، جو دنیا میں کیا ہوگا اسی کے اعتبار سے آخرت میں تمہارا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے ہر لمحہ تمہارا اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، ہر کام تمہارا اللہ کے لیے ہو۔ تو اس طرح قرآن رمضان المبارک میں اتارا گیا، اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اے لوگو، قرآن سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اگر تم چاہتے ہو سیدھے راستے پہ چلو، اس راستے پر جو تم کو دنیا میں عزت دلائے، نجات دلائے، خیر دلائے، اور تم کو جنت تک پہنچا دے، وہ صرف قرآن کا راستہ ہے۔ اس لیے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا اور قرآن کے مطابق عمل کرنا یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا قرآن کی تشریح کے لیے، قرآن کے مطلب کو بیان کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے قرآن کا مطلب بیان کیا اور اپنے عمل سے۔ اس لیے نجات قرآن اور حدیث دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، دونوں چیزیں ہم کو اختیار
اختیار کرنی پڑیں گی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے رہنما ہے، ہدن، رہنمائی کرنے والا، اور اس میں حق و باطل اور ہدایت کی واضح باتیں ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ دن اور رات کو جانے، حق اور باطل کو جانے، اچھائی اور برائی کو جانے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتا رہے۔ اپنی طرف سے آپ کسی کو اچھا اور برا نہیں کہہ سکتے۔ اچھا اور برا وہی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اے لوگوں، جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ آیت ہے جس کے ذریعے سے یہ بات ذکر کی گئی کہ جو عاقل ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، لازم ہے اس کے لیے روزہ رکھنا۔ ہاں، جو بیمار ہو، جو حالت سفر میں ہو، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ قضا کر لے۔ بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ماہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے نقصان دہ بن جائے گا، آپ کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر آدمی کو چاہیے روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے جو بیمار کو چھوٹ دی ہے، مسافروں کو جو چھوٹ دی ہے، اللہ کہہ رہا اس لیے ہم نے دی ہے تاکہ دین میں آسانی رہے۔ دین میں مشقت نہیں ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ شریعت نے ذرا سے عذر کی وجہ سے چیزیں معاف کر دی ہیں۔ سفر میں کہا کہ بھئی تم قصر کر لو، 4 نماز کی جگہ 2 پڑھ لو۔ اسی طرح اگر بیماری ہے، پانی سے بخار بڑھ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، تو تیمم کر لو۔ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ یہاں تک کہ اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر نماز پڑھ لو، اشاروں سے۔ اتنی تو آسانی اللہ نے دی ہے، اور اس کے باوجود ہم نماز چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خلاف بغاوت ہے، اور اللہ پھر اس کو پسند نہیں کرتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ ہدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے۔ اگر راستہ تم کو ہدایت کا چاہیے، جنت والا راستہ چاہیے، اللہ والا راستہ چاہیے، تو قرآن کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح چیزیں، واضح نشانیاں ہیں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، تم میں سے جس کو بھی یہ مہینہ ملے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ روز کا روز روزہ ضروری ہے ہر مسلمان عاقل اور بالغ کے لیے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اور جو بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ 2 روزے چھٹ گئے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، تو بعد میں وہ 2 روزے قضا کر لو۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ نے یہ جو بیمار کو اجازت دی، مسافر کو اجازت دی، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی ہو۔ اللہ آسانی چاہتا ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تم کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے انسان کو مکلف بنایا ہے اتنا ہی جتنی انسان کے اندر طاقت ہے۔
طاقت سے زیادہ کوئی مکلف نہیں ہے، نہ عورت نہ مرد۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ بعد میں قضا کر لو، یہ اس وجہ سے تاکہ تعداد پوری ہو جائے، تاکہ 30 روزے پورے ہو جائیں، اس میں کمی نہ رہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور دیکھو اللہ نے تمہاری جو رہنمائی کی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہا کرو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ہر وقت کہتے رہا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس لیے کہ اللہ تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ آدمی اگر ذرا سا سوچ لے کہ یہ جو صحت ہے بہت بڑی نعمت ہے، جب یہ صحت جاتی ہے تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے ہائے ہم تو اس کو ضائع کر رہے تھے، ہم تو غلط استعمال کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے سب سے بڑی نعمت صحت ہے، عافیت ہے۔ صحت ہوتی ہے تو نماز میں بھی مزہ آتا ہے، کام میں بھی مزہ آتا ہے، دکانداری میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور ذرا سی بیماری ہو جائے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، یہاں تک کہ اچھے سے اچھا کھانا بھی برا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ شکر ادا کرتے رہا کرو اللہ کی لاکھوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار کرنے پر آ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے شکر خوب ادا کیا کرو، اللہ کی حمد و ثنا خوب کیا کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، کیوں؟ تاکہ شکر والے بن جاؤ۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، زبان سے سب سے افضل شکر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جسم سے شکر کیا ہے؟ نماز۔ سب سے بڑا شکرانہ نماز ہے۔ کوئی بھی بڑا کام ہو تو 2 رکعت نماز شکرانہ بھی پڑھنی چاہیے۔ باقی یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ بھی شکرانہ ہیں کہ اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، تو لہذا ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ کے احکامات کو بجا لائیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اب بیچ میں اللہ نے یہ جو روزے کے احکامات ہیں اس میں ایک آیت یہ ذکر کر دی کہ دیکھو دعاؤں کو نہ چھوڑنا، دعائیں بہت اہم ہیں۔ اللہ جب بغیر مانگے دے رہا ہے تو مانگنے پر تو بہت دیتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ اعلان کرتا ہے کون ہے توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی توبہ قبول کر لیں، کون ہے مغفرت مانگنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کر دیں، کون ہے رزق طلب کرنے والا کہ ہم اس کو رزق دے دیں۔ اس لیے اس ماہ ہمیں خاص طور پر دعائیں بہت مانگنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت جب کھانا سجا ہوا ہے اور ابھی 5-10 منٹ رہ گئے ہیں، اس وقت کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت کھانے کو نہ دیکھو، یہ تو تم کو ملنا ہی ہے، دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ نے روزہ رکھوایا اور اللہ اتنی نعمتیں دکھا رہا ہے، ابھی اس کو کھائیں گے بھی، تو اس لیے خوب دعا مانگو افطار سے پہلے، اس لیے کہ افطار کے وقت کی دعا کے بارے میں فرمایا مستجابہ، قبول ہو جاتی ہے۔ افطار کے وقت بہت اہتمام سے دعا مانگنی چاہیے۔ وَإِذَا، اور اللہ کہتا ہے دعا مانگنے میں یہ نہ سوچنا اللہ کہاں ہے، تم نہیں دیکھ پا رہے اللہ کو، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی سن رہا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس لیے مایوس نہ ہونا، دعاؤں سے مایوس نہ ہونا، اور خوب مانگنا، خوب مانگنا۔ اگر تم کو دنیا میں وہ چیز نہیں ملی جو مانگ رہے ہو
اللہ اس کے بدلے میں بینک بیلنس تمہارا آخرت کا بنا رہا ہے، وہاں اتنا دے گا کہ تم کہو گے ہائے اگر ہمیں ابھی دنیا میں دعا قبول نہ ہوتی تو بہت اچھا تھا، دنیا والی قبول تو ہوئی، ختم ہو گئی، سب کچھ دنیا ختم ہو گئی، لیکن آخرت کے خزانے بہت ہیں، اس لیے دعا مانگنے میں مایوس نہیں ہونا، اور یہ یاد رکھنا کہ اللہ قریب ہے، سن رہا ہے، ہر ایک کے دل سے واقف ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، یہ جو سانس کی جگہ ہے اس سے زیادہ قریب، ایک جگہ فرمایا تمہاری آنکھوں سے زیادہ قریب، اس لیے دعا مانگتے وقت پورے یقین سے دعا مانگنا کہ اللہ سن رہا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا مانگنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا میری ہی بات مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔